آپ جانتے ہیں کہ ہر سال 27 اکتوبر کو آزاد جموں و کشمیر میں اور مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کے فوجی قبضے کے خلاف یوم سیاہ منایا جاتا ہے. لیکن اس مرتبہ یہ جو 27 اکتوبر ہے اس پہ یوم سیاہ بھی منایا جا رہا ہے، لیکن آزاد کشمیر کی جو سیاسی قیادت ہے وہ اسلام آباد میں موجود ہے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کے لیے جوڑ توڑ کر رہی ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے اپنی نمبرز گیم پوری کر لی ہے، جبکہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کی قیادت یہ کہہ رہی ہے جی کہ اس مرتبہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، اور ہم نے جو چودھری انوار صاحب کی حکومت کی حمایت کی تو اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ ہمیں اس کا بہت نقصان ہوا ہے. تو اب ہم آج یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو چودھری انوار صاحب کی حکومت ہے جس کے اب کچھ چند ماہ باقی ہیں، تو ان کو ہٹا کر جو نیا وزیر اعظم آئے گا وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، اور کیا یہ گناہ بے لذت تو نہیں ہے، یا اگر واقعی اس وزیر اعظم کو ہٹانا بہت ضروری ہے تو کیوں ضروری ہے. تو اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اس پوری جو پاور گیم ہے اس کے دو انتہائی اہم پلیئر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب شاہ غلام قادر صاحب جو صدر ہیں مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کے، اور سابق سپیکر بھی ہیں اسمبلی کے، اور ان کے ساتھ ہیں فیصل ممتاز راٹھور صاحب جو سیکرٹری جنرل ہے پیپلز پارٹی آزاد جموں کشمیر کے، اور اس وقت تک جو حکومت قائم ہے اس کے وہ وزیر بھی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. شاہ غلام قادر صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو چودھری انوار صاحب ہیں ان کو آپ اور پیپلز پارٹی سب مل کے لے کے آئے تھے، اور یہ ایک عجیب و غریب ایکسپیریمنٹ تھا کہ اپوزیشن ہی تقریباً ختم کر دی گئی. اب آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ان کی حکومت کو سپورٹ کرنے کا بڑا نقصان ہوا ہے، تو یہ جو حکومت ہے اس کو اب ہٹا کر پھر آپ کیا فائدہ حاصل کریں گے؟ بہت شکریہ امیر صاحب آپ کا. یہ آپ کو یاد ہوگا 2021 کے الیکشن میں جس طریقے سے پی ٹی آئی کو آزاد کشمیر میں مسلط کیا گیا، اس کا شاخسانہ پہلے پی ٹی آئی نے 2 اپنے وزیر اعظم تبدیل کیے، پہلے قیوم نیازی صاحب پھر تنویر الیاس صاحب، اور اس کے بعد یہ انوار الحق صاحب ان کے فارورڈ بلاک کے ساتھ سامنے آئے. ہم سب نے ان کا ساتھ دیا اور اس امید پہ دیا کہ پارٹیوں کی حکومت ہوگی، اس لیے کہ پیپلز پارٹی اس وقت شاید 10 سیٹوں پہ تھی آزاد کشمیر سے منتخب، ہم 4 سیٹ تھے آزاد کشمیر سے منتخب. تو ہم نے کہا کہ کارکنوں کو کوئی نہ کوئی اکوموڈیشن ملے گی، کارکن اپنے کام کریں گے. لیکن ہوا یہ کہ کچھ دنوں کے بعد ہمارے وزیر اعظم صاحب نے انوار الحق صاحب انہوں نے کہا کہ یہ پارٹیوں کی مخلوط حکومت نہیں ہے بلکہ یہ ایم ایل ایز کی حکومت ہے. تو بطور ایم ایل اے میرے حلقے تک میں محدود ہو گیا، بطور ایم ایل اے فیصل صاحب اپنے حلقے تک محدود ہو گئے. تو ایک نیا تجربہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس تجربے کی ناکامی کی وجہ سے آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی نے اپنا رول جو ان کو اپوزیشن میں ادا کرنا چاہیے تھا، اس وقت شاید 5 لوگ رہ گئے تھے، اب تو شاید 4 رہ گئے. تو انہوں نے جو رول ادا کرنا تھا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ وہ رول ادا نہیں کر سکی. تو پھر گنجائش نکل آئی ایسے لوگوں کی جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، جس کی وجہ سے ایک ایسا موب کریٹ ہوا. اس موب نے کوئی لاجیکل کوئی ان لاجیکل ساری باتیں وہاں چلتی رہیں. تو جب یہ مرحلہ آیا آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جو عوامی ایکشن کمیٹی کا جو دھرنا ہوا اور ان کے ساتھ معاہدہ ہوا، اس معاہدے کے یہ شریک ہیں فیصل صاحب بھی اس مذاکرات میں انہوں نے سائن کیے ہوئے ہیں. میں نے پہلے 2 دن اس سے 4 دن پہلے ہم نے یہاں مرکزی حکومت کو کہا کہ آپ اپنے وزراء بھیج دیں، اس لیے کہ آزاد کشمیر کی حکومت جو ہے وہ مذاکرات میں سنسیئر نہیں لگتے. تو آزاد آپ خود اس بات کے گواہ ہیں کہ آزاد کشمیر کسی قسم کے افراتفری کا متحمل نہیں ہے. جی بالکل. ہم ایل او سی پہ رہتے ہیں. تو وہ جو مذاکرات تو پہلے ہوئے تھے اس میں جو 10 نکات تھے وہ 10 نکات بھی 6-8 مہینے میں آزاد کشمیر کی حکومت پوری نہیں کر سکی. وہ آپ اس معاہدے کا ذکر کریں جو 2024 میں ہوا تھا. جی جو اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا، اس پہ بھی نہیں ہوا، اور پھر 2025 میں ایک اور ہو گیا. تو اس کے بعد یہ جب معاہدہ ہوا، اس معاہدے کے تحت بھی جو ان کو ابتدائی اقدامات کرنے تھے، فرض کریں کہ جی ٹیکنوکریٹ کی سیٹوں پہ جو ممبران اسمبلی تھے یا مہاجرین کی سیٹوں میں ان کو وزارتوں سے فارغ کرنا تھا، وہ نہیں کر رہے تھے. تو ایک اندازہ یہ ہوا کہ ایک اور کرائسس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں.
ٹھیک تو جو آپ آزاد کشمیر میں ہم کرائسس پہ کرائسس تو نہیں دیکھ تو آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کے تمام ایم ایل ایز ایک پیج پہ ہیں؟ جی ایک پیج پہ. کچھ ایسے بھی ہیں، انہوں نے خط وط بھی لکھا تھا کہ شہباز شریف صاحب کو کہا جی کہ ہم حکومت نہیں چھوڑنا چاہتے. جی ان کا خیال تھا کہ جی حکومت میں انوار، ہماری جو مرکزی مجلس عملہ ہے وہ 1 سال پہلے ہم کہہ چکے تھے کہ ہمیں حکومت سے نکلنا چاہیے، اس لیے کہ 29 حلقوں میں 33 حلقے ہیں، ہم اپوزیشن میں تھے. ہم 29 حلقوں میں اپوزیشن میں تھے تو ہمارے کارکن شور مچا رہے تھے کہ بھائی آپ، اب مشکل میرے لیے تھی یا پارٹی کے عہدیداران کے لیے کہ حکومت کی مخالفت بھی نہیں کر رہے. لوگ کہتے تھے بھائی آپ ایک طرف مخالفت کرتے ایک طرف آپ کے وزیر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک مخمصے کی صورتحال تھی. جی فیصل ممتاز راٹھور صاحب، اب آپ انوار چودھری صاحب کی کیبنٹ کے منسٹر بھی ہیں اور اب آپ ان کو ہٹانا بھی چاہتے ہیں. میرا خیال ہے وہ شاید خود ہی ہٹ جائیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تجربہ تھا کہ انوار الحق چودھری جو ہے اس کے پیچھے جو ان کے بارے میں ایک عوامی جو ایک رائے ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ٹرن کوٹ ہیں، ایک لوٹے ہیں. ان کے پیچھے پیپلز پارٹی بھی کھڑی ہوگی، مسلم لیگ نون بھی کھڑی ہوگی، مسلم کانفرنس بھی کھڑی ہو گئی، تو تجربہ ناکام ہو گیا. اب وہی سوال میں آپ سے کر رہا ہوں جو میں نے شاہ غلام قادر صاحب سے کیا ہے کہ اپریل مئی کے بعد تو یہ حکومت جو ہے اس کا فنکشن ختم ہو جائے گا. آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں ہٹا کے وزیر اعظم؟ شکریہ میر صاحب. سب سے پہلے تو یقیناً یہ ایک حکومت جس وقت بنائی گئی، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ایک پرائم منسٹر سردار تنویر الیاس صاحب جب کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے نااہل ہوئے تو امیڈیٹلی حکومت بنانی پڑی، اور اس وقت چونکہ یہ فورڈ بلاک کو پاکستان پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے سپورٹ کیا اور حکومت میں کولیشن کا حصہ بنی، اس بنیاد پہ کہ ایک سیاسی نظام کے اندر جو لوگ جیت کر آتے ہیں حلقوں کے کام اور مسائل ہوتے ہیں. لیکن جیسے کہ شاہ صاحب نے کہا کہ اس حکومت کے اوپر ایک ٹیگ لگ گیا کہ یہ ایم ایل ایز کی حکومت ہے، اور سب سے بڑھ کر بات آپ خود کشمیری بھی ہیں، یہ سمجھتے بھی ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر لگاتار کچھ ایسے حقوق اور دیگر مسائل تھے جو ایک اس کی لیگیسی میں چلتے ہوئے آ رہے ہیں، جس پہ سیاسی جماعتیں اور سیاسی پارٹیاں اور حکومتیں بات کیا کرتی تھیں. لیکن جب یہ حکومت بنائی گئی تو 48 ووٹ اس کو کاسٹ ہوئے اور اپوزیشن کا سپیس ختم ہو گیا، اور اس سپیس ختم ہونے کی وجہ سے ریاست میں عوامی حقوق کی کمیٹیاں بنی، اور وہ کرتے کرتے اس قدر آگے نکل گئیں کہ آپ دیکھ لیں کہ 3 دفعہ ریاست کا نظام مکمل بند ہو گیا اور وفاقی حکومت کو آ کر ڈائریکٹلی معاہدہ کرنا پڑا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر اور قطعاً غیر مناسب بھی تھا. اور اس کے بعد ہم سب لوگوں نے یہ محسوس بھی کیا کہ سیاسی جماعتیں، قیادت کہیں نہ کہیں irrelevant ہوتی جا رہی ہیں. آج یہ حکومت بنانا یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے. آپ نے خود کہا کہ اپریل کے بعد شاید حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں رہے گا، اور 4-5 ماہ میں کوئی حکومت کیا ڈیلیور کر سکتی ہے، یہ آسان کام نہیں ہے. لیکن سیاسی نظام سوچ کی بحالی کے لیے، پولیٹیکل ورکر کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کے لیے، عوام کے بیانی کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے، کیا آپ یہ مان رہے ہیں کہ آپ کا اور ان کا، جی سر، اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کا جو ورکر ہے، جی سر، وہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ چلا گیا؟ دیکھیے ہمارا ورکر کہیں نہ کہیں ڈیمورال ہے، ہمارے ساتھ یقیناً وہ ہے، لیکن عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ اس کی ہمدردیاں جڑ گئی ہیں. وجہ یہ کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا نا، یہ وہ حقوق تھے جو کشمیر کی لیگیسی میں چلتے آ رہے تھے، جس پہ حکومت بھی بات کرتی تھی اور اپوزیشن بھی بات کرتی تھی. جب اپوزیشن بھی ختم ہو گئی، حکومت بھی ختم ہو گئی، تو کسی نہ کسی کو تو یہ بات کرنی تھی، اور وہ بیانیہ کہیں نہ کہیں حقوق کی کمیٹیوں کے پاس چلا گیا، اور پھر اس کو جس طرح سے ہینڈل کیا گیا، اس کی وجہ سے پوری ریاست ایک ایسے دھانے پہ آج کھڑی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کے لیے، تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ایک مشکل ہے. آج ہم حکومت بنانے نہیں جا رہے، ہم حکومت اور اپوزیشن دونوں بنانے جا رہے ہیں، اور بلکہ اس نظام کو چلانے اور بچانے جا رہے ہیں. سیدھی سی اچھا، بات. یہ بڑی آپ نے اچھی بات کی ہے. تو پھر آپ مل کر، یعنی کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کر یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ چلیں ایک پارٹی حکومت بنا لے گی اور دوسری اپوزیشن بنا لے گی؟ دیکھیے، نون تو پہلے دن سے ہی پچھلے 1 سال سے اپوزیشن میں جانا چاہتی تھی، اور یہ آج کی بات نہیں ہے. ابھی چونکہ حالات ایسے ہوئے کہ پارلیمان کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے، عددی تعداد ان کے پاس زیادہ ہے، اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے حکومت فارم کرنا مسلم لیگ نون کی نسبت تھوڑا سا آسان تھا. تو ایسا اس میں کوئی اس طرح کا کنسنسس نہیں ہے. لیکن کل مسلم لیگ نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا ہے، عوام کے اندر جانا ہے. تو میرے خیال میں ماحول کے مطابق اسی طرح ہی ہمیں سیاست کرنی چاہیے، ورنہ تو
دیکھیے ایک سیاسی ورکر جب سڑک پہ نکلتا ہے بات کرتا ہے اس کو پتہ ہے میں نے کس حد تک جانا ہے، لیکن جب ایک جتھا بن جائے تو پھر آپ نے خود صورتحال دیکھی کہ کیا ہوا، اس کو روکنا پھر کسی کے بس کی بات بھی نہیں رہا۔ تو اس کو ایک دائرے کے اندر لانا اور نظام کو بچانے کے لیے ضروری کہ سیاسی نظام کو ریاست میں آپ کے وزیر اعظم پہ اتفاق ہو گیا ہے؟ سر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جس کو بھی وزیر اعظم نامزد کرے گی، پاکستان پیپلز پارٹی کا میرے خیال میں ایم ایل ایز اور اس میں کوئی اس میں ابہام نہیں ہوگا، نہ کوئی پرابلم ہوگا۔ اچھا شاہ غلام قادر صاحب، ایک تھوڑی سی آپ کے لیے میں مشکل پیدا کرنے لگا ہوں، لیکن آپ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، مشکل سے آپ نکل بھی سکتے ہیں۔ آج یوم سیاہ تھا تو آپ کے سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر صاحب نے ایک جگہ پہ لائن آف کنٹرول کے پاس کوئی جلوس ولوس نکالا، وہاں پہ انہوں نے نعرے لگوائے ہیں، ذرا سنیں ان کے نعروں کی ترتیب کیا ہے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، جناب محمد شہباز شریف زندہ باد، فیلڈ مارشل سعید آصف علی زندہ باد، جناب ایئر چیف مارشل جناب بابر سندھو زندہ باد، ہمارے نیوی کے کمانڈر نوید اشرف صاحب زندہ باد، جناب شہر شمشاد صاحب زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، محمد نواز شریف صاحب زندہ باد۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی میں کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ راجہ فاروق حیدر صاحب کی ترجیحات میں سب سے آخر میں چلے گئے ہیں، تو کیا یہ پوری آزاد کشمیر کی مسلم لیگ نون کا یہی خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب پہلے آتے ہیں، اس کے بعد سروسز چیف آتے ہیں، اس کے بعد آخر میں نواز شریف صاحب بھی آ جاتے ہیں؟ نہیں جی، پاکستان مسلم لیگ پورے پاکستان میں دنیا میں آزاد کشمیر نواز شریف صاحب ہمارے قائد ہیں، ہمارے پارٹی کے پریزیڈنٹ شہباز شریف صاحب خود کہتے ہیں کہ جی وہ میرے قائد ہیں، تو اس لیے نواز شریف صاحب تو پہلے نمبر پر نواز شریف صاحب ہی ہیں، یہی ہماری پالیسی ہے اور ہم انہی کے پیروکار ہیں۔ اچھا اب فیصل صاحب، مرکز میں تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اکٹھے ہیں، پنجاب میں آپ کا مسئلہ ہے، لیکن یہ اگر آپ آزاد مسلم لیگ نون جو ہے یہ بیٹھ جائے گی اپوزیشن میں اور پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی تو اس کے اثرات تو پورے پاکستان پہ پڑیں گے؟ آنے سے میرا نہیں خیال، چونکہ آپ کے سامنے پاکستان میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت سے باہر رہ کر مسلم لیگ نون کو ووٹ کی صورت میں سپورٹ کیا۔ یہاں پر بھی آج کی جو میٹنگ ہے میرے خیال میں وہ اسی حوالے سے ہے کہ مسلم لیگ کیا پیپلز پارٹی کو ووٹ دے کر اپوزیشن میں بیٹھے گی یا ووٹ دیے بغیر اپوزیشن میں بیٹھے گی۔ اور پھر ویسے بھی آپ نے 7-8 ماہ بعد ان دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا ہے، تو اگر آپ نے ایک دوسرے کے سامنے الیکشن لڑنا ہے تو آپ ایک ساتھ حکومت میں رہ کر میرے خیال میں آپ کے پاس کوئی جواز بھی نہیں رہتا، اور اس کے اثرات میں نہیں سمجھتا کہ وفاق میں ہوں گے۔ جی آپ جی بنیادی طور پر ہم نے چونکہ پہلے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، یہ مخلوط حکومت کا تجربہ ہی ناکام رہا آزاد کشمیر میں، اس لیے اس تجربے کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ان کے پاس اکثریت ہے تو جس طرح مرکز میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی بار بار کہنے پہ بار بار درخواست کرنے کے باوجود وہ مخلوط حکومت میں شامل نہیں ہو رہی، تو ایگزیکٹلی وہی سوچ مسلم لیگ نون کی آزاد کشمیر میں ہے۔ جی ہم تو ان کو ووٹ بھی نہیں دینا چاہتے، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جی اس میں ہم ان کو ووٹ بھی نہیں دیں گے، یا اپنی اکثریت ثابت کریں، حکومت بنائیں، ہم اس حکومت سازی میں رکاوٹ نہیں بنے ہیں۔ اچھا ہم نے تو آپ پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر کے امیدوار کو ووٹ نہیں دیں گے؟ نہیں، تو آپ کو ان کے ووٹ کی ضرورت ہے؟ اکثریت تو ہم نے کل ہی ثابت کر دی تھی۔ اچھا کل ہم نے رات ان کو کو ضرورت نہیں ہے، ہم نے دینا نہیں ہے، بات طے ہوگی۔ جو ووٹ تھے کل ایک کھانے پہ ہم نے ایک، شاید آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگا کہ اس میں ہمارے پاس تمام ممبران جتنی اکثریت ضرورت ہے وہ شامل ہے، تو ایز سچ ووٹ تو ہمارے پاس پورے ہیں جتنی تعداد ہمیں چاہیے، لیکن ایز اے پارٹی چونکہ یہ ہماری جماعت کا قیادت کا فیصلہ ہے کہ وہ جو بھی کرے، لیکن پیپلز پارٹی کے پاس اتنے نمبرز پورے ہو چکے ہیں کہ وہ اپنی حکومت بنا سکے۔